کنز العمال کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال تلنے کے بعد اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو داخل جہنم کر دیا جائے۔ ملائکہ اس بندے کو لے کر کے جا رہے ہوں گے کہ راستے میں اچانک اس کی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑ جائے گی۔ حضور کے چہرہ نور پر اس کی جب نظر پڑے گی تو وہ چلا کر حضور کو مدد کے لیے پکارے گا۔ محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو وہ چلا کر جب پکارے گا تو حضور تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کیا معاملہ ہے؟ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، اور یہ مجھے جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے چھوڑ دو۔ ملائکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک و مولا، ہم تو اس کو حکم کے مطابق نامہ اعمال کے کمی کے باعث اس کو جہنم کی وادیوں کا مسافر بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پر تیرا محبوب فرماتا ہے چھوڑ دیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی کہ ملائکہ او فرشتو، اس کی گناہ گاری نہ دیکھو، میرے محبوب کی یاری دیکھو۔ گناہ گار ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ سفارش کرنے والا میرا یار ہے، لہذا چھوڑو اور دوبارہ نامہ اعمال پر لے کر آؤ۔ میزان پر لایا جائے گا، تکڑی پہ لایا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال دوبارہ تولے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک پرچی اپنے سے نکالیں گے اور نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی وہ پرچی تو اس کی نیکیاں زائد ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا اسے داخل جنت کر دیا جائے۔ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا فدا کا ابی و امی و قلبی و نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا دل بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان۔ آقا میں تو گناہ گار تھا، بد کردار تھا، سیاہ کار تھا، بد اعمال تھا اور جہنم جا رہا تھا، آپ نے کرم فرمایا۔ لیکن یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ جو پرچی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ ارشاد ہوگا دنیا کے اندر جو تو درود و سلام میری ذات والا شان پہ پڑا کرتا تھا، وہی درود و سلام آج تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا ہے۔